السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسلیما كثيرا، اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم تحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا، زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، دین کی راہ میں توفیق سفر بھی دینا، گفتگو تو نے سکھائی ہے کہ میں گونگا تھا، ارے گفتگو تو نے سکھائی ہے کہ میں گونگا تھا، میں جو بولوں گا تو باتوں میں اثر بھی دینا۔ معزز علماء کرام، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آواز سن رہی پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو آج کی اس محفل میں اکٹھا کیا، لہٰذا اولاً اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، آمین۔ جس موضوع کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں وہ عنوان ہے قیامت کی ہولناکیاں۔ سامعین کرام، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم سب کا اس بات پر عقیدہ اور ایمان ہے کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے، ایک دن ایسا آئے گا، کل من علیہا فان، جس دن تمام کی تمام چیزیں فنا ہو جائیں گی، تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ جس دن انسان کو اس کے کرتوتوں کا، اس کے چھوٹے بڑے تمام اعمال کا پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اللہ نے فرمایا کہ جس نے ذرہ برابر کوئی نیکی کا کام کیا ہے تو اسے بھی اس کی نیکیوں کا پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور اگر کسی نے ذرہ برابر برائی کی ہے، جرم کیا ہے، غلط کام کیا ہے، تو اس کی برائیوں کا، اس کے جرموں کا پائی کی سزا اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن دے گا۔ سامعین کرام، جب آپ قرآن حکیم کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن حکیم کے اندر قیامت کے دن کے لیے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے نام ذکر کیے ہیں۔ کہیں اللہ نے فرمایا کہ قیامت کا دن القاریہ ہوگا، القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ۔ القاریہ مطلب عربی زبان میں قرع کا مطلب ہوتا ہے قرع علی الباب، دروازے پر دستک دینا، ٹو نوک کرنا، یعنی قیامت ایسے قائم ہوگی، قیامت ایسے واقع ہوگی جیسے ایک بن بلائے مہمان دروازے پر آ کر کے دستک دیتا ہے۔ کہیں اللہ نے فرمایا کہ قیامت کا دن الحاقہ ہوگا، الواقعہ ہوگا۔ الحاقہ مطلب حقیقت میں واقع ہونے والی، جس کے آنے میں، جس کے قائم ہونے میں، جس کے واقع ہونے میں کوئی ڈاؤٹ، کوئی سسپیشن، کوئی سندیہ، کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں۔ وہ دن واقع ہو کر کے رہے گا، اس کے قائم ہونے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ کہ اللہ نے فرمایا کہ قیامت کا دن التغابن ہوگا۔ التغابن کا مطلب دھوکے کا دن۔ آج دنیا کے اندر یہ نام و نہاد کے مسلمان، جو مسلمانوں کا ٹھپا لگا کر کے جن کا ٹائٹل صرف مسلمان کا ہے، یہ نام کے مسلمان ہیں اور ان کے کام سارے کے سارے شیطانی ہیں، شیطان کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ ان کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، زندگی کے ہر ایک موڑ پہ یہ شیطان کی پیروی کر رہے ہیں۔ ایسے لوگ کل قیامت کے دن جب ان کی پول کھلے گی، ان کا نام اعمال سامنے آئے گا، تو ایسے لوگ چیخ کر کے کہیں گے کاش کہ ہم نے دنیا کے اندر شیطان کی پیروی نہ کی ہوتی۔ تو ایسے لوگوں کے لیے قیامت کا دن دھوکے کا دن ہوگا، یوم التغابن ہوگا۔ اور کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کا دن یوم الطلاق ہوگا۔ وہ نکاح والا طلاق نہیں، وہ تا سے ہے، یہ تا سے ہے، یوم الطلاق، ملاقات کا دن ہوگا۔ اور قرآن حکیم کے اندر قیامت کے دن کے لیے سب سے زیادہ جو الفاظ آئے ہوئے ہیں وہ ہے الساعہ۔ الساعہ کا مطلب دا مومنٹ، اچانک، فوراً، یعنی قیامت ایسے قائم ہوگی کہ انسان کو شعور نہیں ہوگا، انسان کو خبر نہیں ہوگی، قیامت قائم ہو گئی۔ میرے بھائی اور دوستو، جب وہ دن آئے گا، جب وہ دن قائم ہوگا تو کیسی دہشت ہوگی، کیا ہولناکیاں ہوں گی، اس کی منظر کیا ہوگا، کتنا ڈینجرس ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حج کے اندر اس کا ایک نقشہ کھینچا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ فرمائے کہ اے لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو، بے شک قیامت کے دن کا زلزلہ بڑا خوفناک ہوگا، بڑا عظیم ہوگا۔ میرے بھائی اور دوستو، دنیا کے اندر آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا، بعض دفعہ چھوٹے موٹے زلزلے آتے رہتے ہیں، اور وہ لمحے بھر کے زلزلے اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ پورا کا پورا شہر تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ ایک معمولی سا جھٹکا ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ قیامت کے دن کا زلزلہ ہوگا، وہ عظیم ہوگا، وہ شے عظیم ہوگا، یہ معمولی جھٹکا نہیں ہوگا میرے بھائی اور دوستو۔ اس لیے آپ کبھی موقع ملے قرآن حکیم کا 30واں پارہ سورہ زلزال آپ اٹھا کر کے پڑھ لیا کریں۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، اے لوگو یاد کرو جب زمین کو پوری طریقے سے ہلا دیا جائے گا۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ وَأَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے بوجھ کو نکال باہر پھینکے گی۔ زمین کے اندر جو مردے دفن ہیں وہ سارے کے سارے باہر نکل آئیں گے۔ زمین کے اندر جو خزانے ہیں وہ سارے کے سارے خزانے زمین باہر نکال پھینکے گی۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور انسان جب یہ منظر دیکھے گا تو کہے گا اے اللہ یہ کیا منظر ہے، یہ کیا ہو رہا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، تو اللہ نے فرمایا کہ اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو، بے شک قیامت کے دن کا زلزلہ بہت عظیم ہوگا، بڑا خوفناک ہوگا۔ کتنا خوفناک ہوگا، کتنا عظیم ہوگا، فرمایا یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ اے لوگو قیامت کے دن کا منظر تو یہ ہوگا، اس کی ہولناکی کا یہ عالم ہوگا۔ تم دیکھو گے دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے سے غافل ہو جائے گی،
میرے بھائیوں اور دوستو، دنیا کے اندر ایک ماں کو سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت ہوتی ہے، کسی سے اگر الفت ہوتی ہے تو اس کی اولاد ہے۔ اور اگر بچہ شیر خوار ہو، دودھ پینے والا ہو میرے بھائیوں اور دوستو، تو اس بچے کے بغیر ماں کو قرار نہیں ملتا، اور ماں کو بچے کے بغیر قرار نہیں ملتا۔ لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ قیامت کا دن اتنا ڈینجرس ہوگا، اتنا خوفناک ہوگا، اتنا ہولناک ہوگا کہ ایک دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے سے غافل ہو جائے گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور ڈر کا یہ عالم ہوگا کہ گربھوتی عورتوں کی، پریگننٹ عورتوں کی پریگننسی ختم ہو جائے گی، حاملہ عورتوں کے حمل ضائع برباد ہو جائیں گے۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، اور لوگوں کے چہروں کو دیکھ کر کے ایسا معلوم ہوگا، ایسا لگ رہا ہوگا گویا کہ لوگ نشے کے عالم میں ہیں۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ قیامت کے دن کوئی نشے کے عالم میں نہیں ہوگا۔ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ کا عذاب بہت ہی شدید ہوگا، بڑا خوفناک ہوگا، بڑا ہی ڈینجرس ہوگا، بڑا ہی خوفناک ہوگا۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ قیامت کے دن کی ہولناکی کا ایک نقشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھینچا ہے، اور ہمیں اور آپ کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ او پیپل fear your Lord, indeed the earthquake day of judgment is away something، قیامت کے دن کا زلزلہ بڑا ہی خوفناک ہوگا، بڑا ہی بھیانک ہوگا۔ میرے بھائی اور دوستو، اگر انسان کے اندر یہ شعور پیدا ہو جائے، یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ ایک دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور زندگی کے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے، میرے بھائیوں اور دوستو، رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ انسان کی زندگی سدھر جائے، انسان کے اعمال کی اصلاح ہو جائے، انسان برائیوں سے باز آ جائے، انسان غیبت کرنا چھوڑ دے، انسان جھوٹ بولنا چھوڑ دے، انسان چغلی کرنا چھوڑ دے، انسان ایک دوسرے کے اوپر ظلم کرنا چھوڑ دے، انسان تمام قسم کی برائیوں سے باز آ جائے، اگر اس کے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہو جائے کہ ایک دن اللہ کے سامنے اس جھوٹ کے بارے میں، اس برائی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو حساب دینا ہوگا، کیونکہ جب بھی وہ کوئی غلط کام کرنے کا ارادہ بھی کرے گا، فوراً خیال آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے بارے میں حساب دینا ہوگا۔ وہ لوگوں، دنیا کے اندر بڑے بڑے شو روم کے اندر، بڑی بڑی دکانوں کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا CCTV کیمرہ لگا رہتا ہے اور لکھا رہتا ہے یو آر انڈر سرویلنس، آپ کیمرے کی نظر میں ہیں، آپ کے اوپر کیمرے کی نظر ہے۔ انسان کیمرہ دیکھ لیتا ہے، CCTV کیمرہ دیکھ لیتا ہے، بہت سارے غلط کام سے باز آ جاتا ہے کہ اگر میں چوری کروں گا، کوئی غلط حرکت کرتا ہوں تو کیمرے کے اندر میری تصویر آ جائے گی، مجھے اریسٹ کر لیا جائے گا، مجھے گرفتار کر لیا جائے گا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، یہ دنیا کے CCTV کیمرے ہیں جو خراب بھی ہو سکتے ہیں، جو کرپٹ بھی ہو سکتے ہیں، جن کی فائل خراب بھی ہو سکتی ہے، جن کی لائن خراب ہو سکتی ہے، آپ رشوت دے کر کے اس وقت کی فائل کو آپ ڈیلیٹ بھی کروا سکتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں اور دوستو، ایک کیمرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام لوگوں کے ساتھ لگا رکھا ہے۔ وہ کیمرے، وہ لوگ ہم سے رشوت لینے والے نہیں ہیں، وہاں کسی بھی قسم کی مکاری عیاری چلنے والے نہیں ہے۔ وَإِنَّ علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، اللہ فرما رہا ہے کہ اے لوگو، ہم نے تمہارے اعمال کو ریکارڈ کرنے کے لیے، تمہارے کرتوتوں کو لکھنے کے لیے، تمہارے ایک ایک حرکت کو نوٹ کرنے کے لیے کراما کاتبین کو تمہارے ساتھ لگا رکھا ہے۔ یعلمون ما تفعلون، اے لوگو تم جو کچھ کر رہے ہو، تمہارے ایک ایک عمل کو ہمارے فرشتے ریکارڈ کر رہے ہیں، ایک ایک عمل کو فرشتے نوٹ کر رہے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، انسان جو کرتا ہے اس کا بھی حساب دے گا، جو بولتا ہے اس کا بھی حساب دے گا۔ ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، اللہ فرما رہا ہے کہ اے لوگوں، تمہاری زبان سے نکلنے والا ایک ایک شبد، تمہاری زبان سے نکلنے والا ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ کو ہمارے فرشتے ریکارڈ کر رہے ہیں، ایک ایک لفظ کو ہمارے فرشتے نوٹ کر رہے ہیں۔ کل قیامت کے دن تم کو اس کا حساب دینا ہوگا۔ میرے بھائی اور دوستو، انسان جو کرتا ہے اس کا بھی حساب دے گا، جو بولتا ہے اس کا بھی حساب دے گا۔ اسی لیے بعض سلف کہتے ہیں اذا تکلمت بشیء فاعتبرها قبل ان تتکلم، اے لوگو، جب تم بات کرنے کا ارادہ کرو، جب تم کچھ کہنا چاہو تو پہلے 1000 مرتبہ سوچ لو کیا بولنے کیا جا رہے ہو۔
سامعین کرام، ابھی جمعہ کا دن گزرا ہے، اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہوگی تو آپ نے سورۃ الکہف کی تلاوت کی ہوگی، اور اگر سورہ کہف کی آپ نے تلاوت کی ہوگی تو آپ کے سامنے آیت کریمہ بھی آئی ہوگی، وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا۔ اے لوگو، ہم قیامت کے دن پہاڑ کو چلائیں گے، یہ بڑے بڑے پہاڑ یہ روئی کی گالوں کی طرح اڑیں گے۔ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور اے لوگو تم زمین کو بالکل چٹیل میدان کی طرح سے سپاٹ دیکھو گے، چٹیل میدان کی طریقے سے بالکل صاف ستھری زمین دیکھو گے۔ وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، آدم علیہ السلام سے لے کر کے اب تک جتنے لوگ آئے ہیں اور قیامت کے صبح تک جتنے لوگ آئیں گے، سارے کے سارے لوگوں کو میدان محشر میں اکٹھا کیا جائے گا، کسی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ باقی نہ چھوڑے گا۔ وَأُرِزُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور فرمایا کہ لوگوں جب میدان محشر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تم کو حاضر کیا جائے گا، پھر تمہاری کیفیت کیا ہوگی؟ فرمایا کہ سارے کے سارے لوگ سب بستہ ہوں گے، سارے کے سارے لوگ لائن میں کھڑے ہوں گے۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اللہ فرما رہا ہے کہ اے لوگو، ہم تم کو قیامت کے دن میدان محشر میں ایسے ہی اٹھائیں گے جیسے ہم نے دنیا کے اندر تم کو تمہاری ماں کے پیٹ سے پیدا کیا تھا، بالکل ننگے بدن ہوں گے، جسم پر لباس نام کی کوئی چیز نہ ہوگی، سارے کے سارے مادرزاد ننگے ہوں گے۔ اور صحیح بخاری کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں، اے میرے صحابہ، تحشرون یوم القیامت حفاتا عراتا غرلا، اے میرے صحابہ، کل قیامت کے دن تم کو جب اٹھایا جائے گا تو سارے کے سارے لوگ مادرزاد ننگے ہوں گے، جسم پر کسی کے بھی لباس نام کی کوئی چیز نہ ہوگی، حفاتن ننگے سر ہوں گے، ننگے پیر ہوں گے، عراتن ننگے بدن ہوں گے، غرلا بغیر ختنے کے اٹھائے جاؤ گے۔ دنیا کے اندر انسان اپنے بچوں کا ختنہ کرواتا ہے، لیکن قیامت کے دن سارے کے سارے لوگ بغیر ختنے کے ننگے بدن اٹھائے جائیں گے۔ ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ہی فرمایا تھا کہ اماں عائشہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن رہی تھیں، کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن سارے کے سارے لوگ ننگے ہوں گے۔ اے اللہ کے نبی، الرجال والنساء جميعا، میدان محشر میں مرد بھی ہوں گے، عورتیں بھی ہوں گی۔ اے اللہ کے نبی، یہ تو بڑی بے شرمی کا عالم ہوگا، بڑی بے غیرتی کا عالم ہوگا، بڑی بے حیائی کا عالم ہوگا۔ ینظر بعضهم الی بعض، مرد عورتوں کو دیکھیں گے، عورتیں مردوں کو دیکھیں گی۔ اے اللہ کے نبی، یہ تو شرم سے ڈوب مر جانے کا مقام ہوگا۔ میرے بھائی اور دوستو، قربان جاؤ، اماں عائشہ کتنی پاک دامن تھی۔ میری ماں اور بہنوں، ذرا غور کرو، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کتنی باحیا تھیں۔ آج ہم اپنے معاشرے کا، اپنی سوسائٹی کا، اپنے علاقے کا، اور ایک قدم اگر آگے بڑھ کر کے بولوں تو غلط نہ ہوگا کہ اپنے گھرانے کا اگر ہم جائزہ لے لیں، آج بے حیائی، بے شرمی، بے غیرتی آج سر چڑھ کر کے بول رہی ہے۔ شرم و حیا کا جنازہ ہمارے یہاں سے نکل چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، اللہ کے نبی، یہ تو بڑی بے شرمی کا عالم ہوگا، مرد عورتوں کو دیکھیں گے، عورتیں مردوں کو دیکھیں گی۔ اللہ کے نبی، معاملہ کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ عائشہ، معاملہ اتنا ڈینجرس ہوگا، اتنا خطرناک ہوگا کہ کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کی فرصت کہاں ہوگی۔ بھئی دنیا کے اندر ہمارے اوپر جب کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، تو ہمارے والدین ہمارے کام آتے ہیں، ہمارے دوست و احباب ہمارے کام آتے ہیں، ہمارے جاننے پہچاننے والے گاؤں کے لوگ ہماری مدد کرنے کو تیار رہتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، سوال یہ ہے، کیا قیامت کے دن میدان محشر میں ہمارے والدین، ہمارے چاہنے والے، ہمارے گاؤں کے لوگ، ہمارے پڑوسی ہماری مدد کو تیار ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں دعا کرتے ہیں، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اے اللہ تو مجھے قیامت کے دن ذلیل نہ کرنا، رسوا نہ کرنا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، اے اللہ جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، قیامت کے دن تو وہی انسان کامیاب مانا جائے گا، وہی شخص کامیاب مانا جائے گا جس کا دل بالکل پاک صاف ہوگا، جس کا عقیدہ بالکل پاک صاف ہوگا۔ نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی، کام آنا تو دور کی بات ہے،
انسان اپنی اولاد کو دیکھ کر کے بھاگے گا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. قیامت کے دن انسان اپنے بھائی کو دیکھ کر کے بھاگے گا، اپنے ماں باپ کو دیکھ کے بھاگے گا، اپنی بیوی کو دیکھ کر کے بھاگے گا، اپنے بچوں کو دیکھ کر کے بھاگے گا. ارے کام آنا تو دور کی بات، قرآن حکیم کا 29واں پارہ اٹھاؤ. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ. قیامت کے دن انسان کہے گا کہ اے اللہ تو میرے بھائی کو لے لے لیکن مجھے معاف کر دے، اے اللہ تو میری بیوی کو لے لے لیکن مجھے چھوڑ دے، اے اللہ تو میرے بچوں کو لے لے لیکن مجھے معاف کر دے. وفصیلتہ التی تؤویہ، اے اللہ میرے خاندان والوں کو لے لے، میرے کنبے قبیلے والوں کو لے لے، لیکن اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے نجات دے دے. میرے بھائی اور دوستوں، نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، سب کچھ انسان داؤں پہ لگانے کو تیار ہو جائے گا کہ اللہ بس آج مجھے نجات دے دے، آج مجھے معاف کر دے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ وَأُوذِيَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ. انسان کی کتاب، انسان کا نام اعمال، ہمارے اور آپ کی کرتوتوں کی فائل ہمارے سامنے رکھی جائے گی. فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ. قرآن کہہ رہا ہے کہ جب نام اعمال سامنے آئے گا تو جو مجرم ہوں گے، جو گنہگار ہوں گے، جو پاپی ہوں گے، جو اللہ کے باغی ہوں گے، جو گنہگار ہوں گے، وہ نام اعمال کو دیکھ کر کے خوف زدہ ہوں گے اور کہیں گے کہ اللہ یہ کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ. اے اللہ اس نے نہ تو چھوٹی بات چھوڑی ہے نہ بڑی بات، سب کو اپنے اندر ریکارڈ کر لیا ہے. اے اللہ دنیا کی نگاہوں سے چھپ کر کے رات کے اندھیرے میں لائٹ آف کر کے بند کمرے کے اندر جو کارنامے میں نے انجام دیے تھے وہ بھی اس کے اندر موجود ہیں، اور ہزاروں کے بیچ میں پبلک کے سامنے میں نے جو کام کیے تھے اے اللہ وہ بھی اس کے اندر موجود ہے. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ. اے اللہ نہ اس نے چھوٹی بات چھوڑی ہے نہ بڑی بات، سب کو اپنے اندر ریکارڈ کر لیا ہے، سب اس کے اندر موجود ہے. میرے بھائی اور دوستو، اور قرآن حکیم کا 29واں پارہ سورہ حاقہ تو اٹھائیے. فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. قیامت کے دن جس کا نام اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا کہ اے لوگو میں نے دنیا کے اندر زندگی بڑی مصیبتوں میں گزاری ہے، بڑی پریشانیوں میں گزاری ہے، لیکن مصیبتوں میں اور پریشانیوں میں اللہ کی نافرمانی میں نے گوارا نہ کیا. ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، اے لوگو آؤ میرا نام اعمال پڑھ لو. انی ظننت انی ملاق حسابیہ، اے لوگو میرا نام اعمال مجھے دائنے ہاتھ میں دیا گیا ہے، مجھے اس بات کی امید ہے کہ میرا آخری انجام بہت ہی بہتر ہونے والا ہے. ہاؤم اقرؤوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنۃ عالیہ قطوفها دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. اللہ فرمائے گا کہ میرے بندے دنیا کے اندر تو نے زندگی بڑی مصیبتوں میں بڑی پریشانیوں میں گزاری ہے، دنیا کے اندر تو فاقہ کیا کرتا تھا، آج جا جو تیرا جی چاہے سو تو کھا، اس لیے کہ آج تو رب کا مہمان، رب تیرا میزبان بن گیا ہے. آج تو اللہ کے دربار میں آیا ہے، تو اللہ کے ہاں تو مہمان بن کر کے آیا ہے. آج تو جا اپنی ساری کی ساری کسر کو نکال دے، اپنی ساری خواہشوں کو پوری کر لے. اور وہی میدان محشر کے اندر ایک ایسا بھی بدترین انسان ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بھی نقشہ کھینچ رہا ہے. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ. فرمایا کہ جس کا نام اعمال کل قیامت کے دن اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ انسان کہے گا اے کاش نام اعمال دیکھنے سے پہلے میری موت واقع ہو گئی ہوتی. ما اغنی عنی مالیہ، دنیا کے اندر مال و دولت والا ہونا، روپے پیسوں والا ہونا، جاؤ حشمت والا ہونا، مالدار والا مالدار ہونا آج ذرہ برابر بھی کام نہیں آیا. ہلک عنی سلطانیہ، دنیا کے اندر میں بادشاہ تھا، دنیا کے اندر میں سلطان تھا، لیکن آج میرے ذرہ برابر بھی وہ سلطانی کام نہ آئی. ہلاک عنی سلطانیہ خذوہ فغلوہ
ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ۔ اللہ تبارک و تعالی حکم دے گا ایسے انسان کو، ایسے مجرم کو 70 گز زنجیروں میں جکڑ کر کے اسے جہنم کے اندر پھینک دیا جائے۔ میرے بھائی اور دوستو، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس مجرم شخص کے 2 گناہوں کا تذکرہ کیا ہے، جس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا گیا اور اس کو گھسیٹ کر کے جہنم میں پھینکا جا رہا ہے۔ اس کا جرم کیا تھا؟ اللہ نے 2 باتیں ذکر کی ہے، فرمایا کہ انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم۔ اس کا پہلا جرم یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان نہیں رکھتا تھا، اللہ کے اوپر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ میرے بھائی اور دوستو، کہنے کو تو ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ہر کوئی رکھتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اگر اللہ کے اوپر آپ کا ایمان ہے تو آپ کو عمل کے ذریعے سے ثابت بھی کرنا ہوگا، نمازوں کے ذریعے سے، روزے کے ذریعے سے، ذکر و اذکار کے ذریعے سے، اللہ کے احکامات کی پابندی کر کے آپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ آپ حقیقی معنوں میں اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے ہیں۔ صرف زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ اس کا دوسرا جرم یہ ہے کہ میں نے اس کو نوازا تھا، اس کے پاس روپے پیسے کی کثرت تھی لیکن یہ مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتا تھا۔ ولا یحض علی طعام المسکین۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ قیامت کے دن کی ہولناکی کا نقشہ اللہ نے سورہ حاقہ کے اندر بیان کیا ہے۔ قرآن حکیم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ اے لوگو وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہم انصاف کا ایک ترازو بھی رکھیں گے۔ تمہارے اعمال کو تولنے کے لیے، تمہاری نیکیوں کو اور بدعمالیوں کو تولنے کے لیے انصاف کا ایک ترازو رکھا جائے گا، اور وہ ترازو دنیا کے ترازو کے طریقے سے نہیں ہوگا۔ دنیا کے ترازو میں انسان داڑھی مارتا ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کہ جب قیامت کے دن اس ترازو کے اندر نیکیاں تولی جائیں گی، بدعمالیاں تولی جائیں گی، فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی کے اوپر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اے میرے بندے، اگر تو نے ذرہ برابر کوئی نیک کام کیا ہے تو میدان محشر کے اندر اس ترازو کے اندر تو اسے موجود پائے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، من كانت له مظلمة لأخيه من إرثه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دینار ولا درہم۔ فرمایا کہ لوگوں، اگر آپ نے اپنے بھائی کے اوپر، اپنے پڑوسی کے اوپر یا کسی مسلمان بھائی کے اوپر آپ نے اگر ذرہ برابر ظلم کیا ہے تو آج ہی دنیا کے اندر اس سے معافی مانگ لو، دنیا کے اندر اس سے جا کر کے اپنی غلطی پر شرمندگی کا اظہار کرتے اس سے معافی مانگ لو، اس لیے کہ قیامت کے دن درہم و دینار کام نہیں آئے گا۔ یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کرنے والا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، صحابہ کرام سے آپ نے سوال کیا، اے میرے صحابہ اتدرون ما المفلس، جانتے ہو مفلس کون ہے، فقیر کون ہے جانتے ہو؟ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی، جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو، جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، اللہ کے نبی وہی مفلس ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ ان المفلس من امتی من یاتی یوم القیامہ بصلاة وصیام وزکاة ویاتی قد شتم هذا وقذف هذا واکل مال هذا وسفک دم هذا۔ فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ انسان ہے، میری امت کا فقیر وہ انسان ہے جو قیامت کے دن آئے گا، اس کے پاس نمازیں خوب ہوں گی، روزے خوب ہوں گے، زکوٰۃ و خیرات خوب ہوں گی، نیکیوں کا ایک انبار اس کے پاس ہوگا، لیکن فرمایا کہ اس کا معاملہ یہ ہوگا، اس کی حالت یہ ہوگی کہ وہ انسان دنیا کے اندر کسی کو اس نے گالی دی ہوگی، ویاتی قد شتم هذا، اپنی زبان سے کسی کو اس نے تکلیف پہنچایا ہوگا، وقذف هذا، کسی کے اوپر اس نے جھوٹا الزام لگایا ہے، وسفک دم هذا، کسی کا خون اس نے بہایا ہے، واکل مال هذا، اور ناجائز طریقے سے اس نے دوسروں کا مال کھایا ہے۔ ایسا انسان جو میدان محشر میں لایا جائے گا، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ ایسا انسان، اس کی نیکیاں ان مظلوموں کو دے دی جائیں گی، اور دیکھتے دیکھتے ایسا انسان جس کے پاس نیکیوں کا ایک انبار تھا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا، صرف گناہ بچیں گے، لیکن مظلوموں کی تعداد باقی رہے گی۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں پھر مظلوموں کے گناہ کو اس کے سر پہ لاد دیا جائے گا۔
میرے بھائی اور دوستو، اس لیے دنیا کے اندر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اگر کوئی خطا ہو جائے، کسی بھائی سے تھوڑی انبن ہو گئی ہے تو آج ہی اس سے معافی مانگ لو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ نمازیں پڑھتے رہے، تہجد گزار آپ تھے، عبادتیں کرتے رہے، اور کل قیامت کے دن ساری نیکیاں آپ کو اٹھا کر کے آپ کے مظلوموں کو دے دی جائیں۔ سامعین کرام، قیامت کی ہولناکیوں کو اگر سمجھنا چاہتے ہیں، صحیح مسلم کی ایک اور روایت اپنے سامنے رکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، تدنى الشمس یوم القیامت من الخلق، فرمایا کہ اے لوگوں، کل قیامت کے دن سورج کو بندوں سے بالکل قریب کر دیا جائے گا۔ آج ایک سورج ہم سے 9,30,00,000 میل دور ہے، اور اس کی گرمی ہمیں پھر بھی برداشت نہیں ہوتی ہے، لیکن اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ قیامت کے دن سورج کو اتنا قریب کر دیا جائے گا، حتی یکون منہم کمقدار میل، یہاں تک کہ یہ سورج جو آج 9,30,00,000 میل دور ہے، کل قیامت کے دن یہ 1.6 کلومیٹر کی دوری پر ہوگا، 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، جب سورج اتنا نزدیک آ جائے گا پھر پسینے کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَىٰ كَعْبَيْهِ، قیامت کے دن کوئی ٹخنے تک پسینے میں ہوگا، وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، کوئی گھٹنے تک پسینے میں ہوگا، وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَىٰ حِقْبَيْهِ، کوئی کمر تک پسینے میں ہوگا، وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ الْعَرَقُ إِلْجَامًا، اور قیامت کے دن ایسے بھی بدنصیب نظر آئیں گے جو پورے کے پورے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، جو پسینے میں ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے، وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ الْعَرَقُ إِلْجَامًا، وہ پسینے میں سرابور ہوں گے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ قیامت کے دن کی ہولناکی کا نقشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھینچا ہے۔ اور ایک آخری بات کہہ کے اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا۔ ہمارے نوجوان ساتھی موجود ہیں، آپ سب کے پاس موبائل فون ہے۔ موبائل فون میں آپ جہاں بہت سارے اپلیکیشن استعمال کرتے ہیں، وہیں پر ایک ایسا اپلیکیشن جو تقریباً ہر موبائل کے اندر موجود ملے گا، واٹس ایپ کے حوالے سے تقریباً سال بھر پہلے کی بات ہے، ایک اپڈیٹ آئی تھی کہ واٹس ایپ کی جو ڈیٹا ہے وہ فیس بک کے ساتھ شیئر کر دی جائے گی۔ اور جیسے ہی یہ خبر سوشل میڈیا پہ آئی، اس کے اوپر بڑی بحثیں ہوئی، بڑا وابیلا مچایا گیا۔ میرے بھائی اور دوستو، اس تناظر میں جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ واٹس ایپ کی ڈیٹا فیس بک کے ساتھ شیئر کرنے کی بات آئی تو ہم بڑے پریشان ہوں گے کہ بھئی ہماری جو بیسک انفارمیشن ہے وہ دوسروں تک پہنچا دی جائے گی، دوسروں کے ساتھ شیئر کر دی جائے گی۔ میرے بھائی اور دوستو، کیا یہ نادانی نہ ہوگی کہ کل قیامت کے دن جہاں آدم علیہ السلام سے لے کر کے تا قیامت آنے والے سارے کے سارے لوگ موجود ہوں گے، پوری انسانیت کے سامنے ہماری پوری بایو ڈیٹا کو کھول کر کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ اللہ کہے گا، اے لوگوں دیکھ لو، یہ فلاں ابن فلاں ہے، اس کے کارنامے دیکھ لو، اس کی کرتوت دیکھ لو، یہ دنیا کے اندر بظاہر تو بڑا نیک تھا لیکن اس کے کارنامے ایسے ہیں، یہ ایسا اور ایسا انسان ہے۔ پوری انسانیت کے سامنے ہماری بایو ڈیٹا کھول کر کے رکھ دی جائے گی۔ میرے بھائی اور دوستو، ہمیں اس دن کی کوئی فکر نہیں ہے، اس دن کی میں کوئی چنتا نہیں ہے، ہمیں اس دن کی آج کوئی فکر نہیں ہے۔ جس طرح ایک عام انسان تو عام انسان، انبیاء اکرام کا حال یہ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، آدم علیہ السلام ہم سب کے باپ، ان کی زبان پر بس ایک جملہ ہوگا، نفسی نفسی، اے اللہ آج بس مجھے نجات دے دے، آج مجھے میری جان بچ جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام اتنے بڑے پیغمبر، سب سے پہلے رسول، ان کا حال بھی یہی ہوگا، نفسی نفسی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے پیغمبر، نفسی نفسی۔ انبیاء کرام کی زبان پر بھی نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ میرے بھائی اور دوستو، پھر ہماری اور آپ کی کیا اوقات ہے؟ پھر ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ سامعین کرام، یہ قیامت کے ہولناکیوں کے حوالے سے چند باتیں تھیں، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ہیں، قرآن کی بہت ساری آیتیں ہیں۔ ایک مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، اے لوگو تمہیں اس دن سے ڈر نہیں لگتا، اس دن سے تم خوف نہیں کھاتے جو دن بچوں کو بوڑھا بنا دے گا۔ یعنی انسان اتنا ڈپریشن کا شکار ہوگا، اسے اتنی ٹینشن ہوگی کہ بچہ بوڑھا معلوم ہوگا۔ میرے بھائی اور دوستو، آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں قیامت کے دن کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ رکھ۔
اے اللہ تبارک و تعالی آج ہمارے نوجوان ساتھی یا وہ مسلمان جو دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر کے آخرت کو بھولے ہوئے ہیں، اے اللہ تو آخرت کی فکر ہمارے دلوں کے اندر پیدا کر دے اور آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما، آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔